السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج دوسرے پارہ سیقول السفہاء کی مختصر تفسیر ہے۔ سیقول السفہاء کے اندر پورے پارے میں 4 اہم باتوں کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 تحویل قبلہ، نمبر 2 آیت بر لیس البر ان تولوا وجوہکم، نمبر 3 طاعون کا قصہ اور قصہ طالوت۔ یہ 4 اہم واقعے، یہ 4 اہم باتیں اس پارے کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تحویل قبلہ کے بارے میں مختصر تفصیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ منشا یہ تھی کہ خانہ کعبہ تبدیل ہو اور خانہ کعبہ مکہ المکرمہ بنے۔ چنانچہ یہ آرزو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی۔ آیت بر لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ آیت بر کہلاتی ہے۔ اس میں تمام احکامات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق اجمالی طور پر ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آیات بر کے بعد ابواب بر کی تفصیلات ذکر کی گئی ہے کہ نیکی کے راستے بہت سارے ہیں۔ حلال کام کرنا، حرام سے بچنا، مثلا انہی کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہوئے صفا مروہ کی سعی، مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو جانور، ان تمام چیزوں کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ قصاص، یہ بھی ابواب بر ہی میں سے ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے۔ وصیت، مرنے کے بعد وصیت کرنا، مرنے سے پہلے وصیت کر جانا کسی خاص کام کے لیے، نیکی کے کام کے لیے، اپنے بچے ہوئے مال کو اللہ کی راہ کے لیے خرچ کرنے کے واسطے یا قریبی رشتہ دار کے لیے۔ روزہ بھی اہم عبادت ہے جو چل رہا ہے۔ روزے کی فرضیت کو اسی پارے میں بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اعتکاف کی سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ حرام کی کمائی کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ قمری تاریخ، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یہاں سے قمری تاریخ کو بیان کیا گیا۔ جہاد فی سبیل اللہ کو بیان کیا گیا۔ حج کو بیان کیا گیا۔ الحج اشہر معلومات، انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بیان کیا گیا۔ ہجرت کرنا انہی قرآنی آیتوں کے اندر بیان کیا گیا۔ شراب اور جوا کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ مشرکین سے نکاح کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ حالت حیض میں اپنی عورت کے ساتھ جماع کرنے کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ ایلا، کسی کا اپنی عورت کے ساتھ قسم کھا کر کے علیحدگی کو بیان کیا گیا۔ طلاق کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا۔ عدت کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا۔ رضاعت، بچے کو دودھ پلانے کا ذکر کیا گیا کہ اس کی مدت کیا ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کی مدت بیان کی گئی کہ 2 سال اس کی مدت ہے۔ 2 سال کے اندر جب بچہ دودھ پیتا ہے تو وہ مدت رضاعت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد اگر بچہ کوئی دودھ پی لے تو اس سے مدت رضاعت کے باہر دودھ پینے کی وجہ سے مدت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے مہر کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا کہ عورتوں کا مہر کیا ہونا چاہیے، کس شکل میں کیا مہر دینا چاہیے۔ لیکن مہر کی
فرضیت کو، مہر کے وجوب کو ثابت کیا گیا کہ مہر جو ہے واجب ہے مردوں پر، اور یہ مردوں پر عورتوں کا حق ہے جو دینا ہی ہے۔ اس کی الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہے کہ جس عورت سے نکاح کیا ابھی آپ اس سے ملے ہی نہیں اور اس کو طلاق ہو گئی تو مہر کی کیا شکل ہوگی۔ اسی طرح سے نکاح کے بعد مل لیے لیکن مہر متعین ہی نہیں تھا تو پھر ایسی صورت میں مہر کیا دینا ہوگا، اور اگر مہر متعین تھا تو پھر ایسی صورت میں مہر معجل ہے یا مؤجل ہے، اس صورت میں مہر کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی۔ تو یہ تمام کی تمام تفصیلات قرآن کریم میں الحمدللہ ذکر کی گئی۔ حلالے کو بیان کیا گیا۔ حلالے کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے دل و دماغ میں، ذہن میں، تو وہ آیتیں اسی دوسرے پارے میں ہے۔ یہاں پر غور کرے کہ آخر حلالہ کیا چیز ہے اور کیوں حلالہ ہے۔ حلالہ آج کل جو مروج ہے اس حلالے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہ طریقہ انتہائی گھناؤنا طریقہ ہے، بلکہ حلالے کا تعلق کہ مثلا نکاح کرنے کے بعد اب اگر دوسرے شوہر کا انتقال ہو جائے یا دوسرے شوہر کی نہ بن پڑے اور وہ طلاق دے دے تو پھر ایسی صورت میں یہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ معتدہ سے پیغام نکاح، حالت عدت میں نکاح کا پیغام اس عورت کو دے سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا بیان قرآن کریم کے اسی پارے میں ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سے قصہ طاعون ذکر کیا گیا کہ جب کچھ لوگوں پر طاعون کی بیماری آئی تو بیماری کے وقت وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے 2 فرشتے لگائے اور وہیں پر جا کر کے ان کو موت واقع ہوئی۔ یعنی جب موت کا واقع ہونا یقینی ہے تو موت کسی کو کہیں بھی بچا نہیں سکتی، اس لیے بیماری سے بچ کر کے، بھاگ کر کے دور چلے جانا یہ اسلام میں معیوب ہے۔ جیسا کہ آج کل لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور وبا کا زمانہ ہے، اس وبا میں لوگ آپس میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں یا جائیں تو ایسی صورت میں یہ بیماری عام ہوگی، عام کے ساتھ ساتھ موت سے ان کو وہاں پر بھی اور جہاں رہ رہے ہیں یہاں پر بھی کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر جہاں جو ہے وہیں پر ٹھہرے رہے اور وہیں پر رہے، یہی اسلامی طریقہ ہے۔ لاک ڈاؤن یا ایسی وبا کے وقت میں کوئی وبا والے شہر کو چھوڑ کر کے نہ جائے اور جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے اس شہر میں بھی داخل نہ ہو، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اسی طرح سے آخر میں ایک واقعہ قصہ طالوت بیان کیا گیا۔ طالوت علیہ السلام اور جالوت کا آپس میں مقابلہ ہوا، جبکہ جالوت کے پاس بہت بڑا لشکر تھا اور طالوت کے پاس بہت ہی چھوٹا ایک لشکر تھا، جس کی تعداد کے بارے میں آتا ہے کہ صرف 313 کا لشکر تھا۔ قرآن کریم کی اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ بہت سے کم لشکر کو ہم نے بہت بڑے بڑے لشکروں پر غلبہ دیا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی فطرت ہے، عادت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ کبھی قلت اور کثرت کو نہیں دیکھتے غلبہ دینے کے لیے، فتح یابی کے لیے، بلکہ صرف اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت جو اس وقت میں چھوٹی تعداد کو، چھوٹی سے چھوٹی جماعت کو غلبہ دے سکتا تھا، آج بھی وہ اللہ غلبہ دینے پر قادر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر پورا ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔